الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان جاری ہے. پچھلے جمعے بھی اسی آیت کو بیان کیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے. اور یہ فرمایا گیا
کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو سنا چکا ہوں، ایک دو باتیں کرتے ہوئے مزید بیان کروں گا۔ والدین، ماں باپ، پیرنٹس ہمارے وجود کا سبب ہے۔ ان کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ رشتے بنائے، ہم اپنے ماں باپ کا خود چناؤ نہیں کرتے، یہ قدرت کی طرف سے بنائے گئے رشتے ہیں، اور ان میں ہمارے لیے حقوق اور فرائض، ان کے لیے کیا کرنا ہے، کیا ان کو پہنچانا ہے، کیا ہماری ڈیوٹی ہے، وہ بیان کی گئی۔ میں نے آپ کو کچھ تفصیل سنائی، والدین کا کوئی بدل نہیں ہوتا، اور جتنے بھی رشتے ناتے ہیں ان کا پیار، ان کا سلوک اپنی جگہ، مگر ماں باپ کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے حقوق کی پاسداری خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ ماں کے حقوق کے بارے میں ترجیح دی کہ ماں کا بیٹے پر بہت احسان ہے۔ ایک دو باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماں باپ ہوں یا کوئی بھی شریعت و سنت کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو وہ نہیں مانا جائے گا، اور اس میں اگر وہ ناراض بھی ہوں تو اس ناراضی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، بدتمیزی نہیں کرنی، بدسلوکی نہیں کرنی، مگر اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کریں، کوئی حکم دیں، وہ نہیں مانا جائے گا۔ میں ایک دو کڑوی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں اب ایک دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کمانے کی۔ باپ اگر رشوت لیتا ہے، بھتہ لیتا ہے، تاوان رینسم کہتے ہیں جسے، سود لیتا ہے،
ناجائز کمائی لوگ آج کل اس کو اوپر کی کمائی کہتے ہیں، اور اس سے وہ بچوں کی پرورش کرتا ہے، گھر بار کو چلاتا ہے۔ تو وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا رزلٹ، نتیجہ کبھی اچھا ہو سکتا نہیں۔ بچوں کو پتہ لگ جائے، سمجھدار ہو جائیں کہ باپ کی کمائی درست نہیں، تو بچے کیا کریں؟ یا ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں مگر بچہ غلط کمائی کرتا ہے، تو ماں باپ کیا کریں؟ یہ ایک سوال معاشرے میں ہمارے سامنے ہے۔ عقل حلال، صدق مقال، حلال کھانا، سچ بولنا، یہ مسلمان کی نشانی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس، مائزر ہو سکتا ہے؟ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ہم لوگ خاص طور پر کاروبار کرنے والے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنی ملاوٹ کر رہے ہیں۔ نوکری کرنے والے وہ کیا کر رہے ہیں، مزدوری کرنے والے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ بچے نافرمان، ضدی ہیں، کہنا نہیں مانتے، تنگ کرتے ہیں، ادب نہیں کرتے۔ بہت سی وجوہات، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی کمائی درست نہیں، آپ جو انہیں غذا کھلا رہے ہیں وہ اس کمائی سے کھلا رہے ہیں جو کمائی خالص نہیں، اس میں حرام کی ملاوٹ ہو گئی، سود، رشوت، بھتہ، جھوٹ کی وجہ سے۔ تاجر جھوٹ بول رہے ہوں، چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہوں، ناجائز منافع خوری کر رہے ہوں، پھر وہ پیسہ جو آپ کا ہے اس سے آپ جو کچھ کھلائیں گے بچوں کو تو اچھے رزلٹ نہیں آئیں گے۔ تربیت، پالنا، پرورش کرنا، کیا سکھا رہے ہیں؟ غلط فرمائشیں بچوں کی پوری کر رہے ہیں، یا ان کی تربیت پر دھیان نہیں دے رہے کہ ان کو کیسے بول رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نگاہ نہ رکھنا۔ غلط ماحول میں غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، مہنگے اسکولوں میں داخل کرنے کا شوق مگر وہاں کے ماحول پر نظر نہیں، نشہ ہو رہا ہے، گندگی ہو رہی ہے۔
آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر رزلٹ کیا آئیں گے؟ آپ کی کمزوری بچوں کے سامنے آ جائے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آپ ان کو کچھ کہہ نہیں پاتے، یا تو آپ جلاد بن جاتے ہیں یا بالکل نرم ہو جاتے ہیں، درمیانی راستہ نہیں رکھتے، مار پیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، غصہ بہت کرتے ہیں، یا پھر آپ بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں۔ زجر و توبیخ عربی کے لفظ ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، جہاں ضروری ہو، جس طرح صحیح طریقہ وہ کرنا چاہیے۔ ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جی ماں باپ کا کہنا مانو، دیکھو قرآن میں آیا ہے ان کو اف بھی نہ کہو، بالکل درست، مگر ماں باپ پر بھی تو بچوں کے حقوق ہیں، کیا ماں باپ کو وہ معلوم ہے؟ انہیں اس کی پرواہ ہے؟ نہیں۔ تو بتائیے پھر گھروں میں ماحول کیسے بہتر ہوگا؟ ہو سکتا ہے بچہ آپ کے سامنے آپ کوئی نہ کرے غلط کام، لیکن آپ نہیں ہیں تو وہ کرے۔ آپ نے ایسا نہیں بنایا اس کو کہ وہ اکیلے میں بھی احتیاط کرے۔ اسمارٹ فون، یہ آج کل جو موبائل فون ہے، یہ آپ کی نسلیں برباد کر رہا ہے۔ اس میں ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ آپ کے اخلاق بگڑیں، آپ شرم و حیا سے دور ہو جائیں، برائی آپ کی نظر میں برائی نہ رہے۔ یہ پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، کیا جا رہا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہیں؟ صبح اٹھنے ناشتہ کرو، ناشتے کے بغیر اسکول نہ جاؤ۔ اسکول کے ٹائم پر تو اٹھاتے ہیں، نماز کے ٹائم پر نہیں اٹھاتے۔ رات کو سونے سے پہلے کہیں گے برش کیا، دانت صاف کیے، پانی پیا، سو جاؤ۔ کتنے پوچھتے ہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ آپ خود نہیں پڑھتے تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ آپ کو وہ دیکھتے ہیں، آپ کہاں کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ سے سیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ بچے کو خود کہیں جاؤ مہمان جو آیا اس کو کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو اس نے سیکھ لیا آپ سے، آپ نے جو سکھایا۔ کھانے کے پینے کے حوالے سے باہر کی چیزیں منگوانا نہیں معلوم، صحت کے اصولوں کے مطابق بھی درست نہیں، مگر بچوں کو عادت ڈال دی، وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتے، ان کو ہر وقت باہر کی چیز چاہیے، آپ کھلاتے ہیں۔ یہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو ہم حل کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ بچے کو کارٹون فلم کا عادی بنا دیا، آئی پیڈ، آئی پاڈ، ٹیلی فون دے دیا، اس پہ وہ کھیل رہا ہے۔ آپ اس لیے خوش ہیں کہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا، آپ اپنے کام کر رہے ہیں، مگر وہ کیسا بگڑ رہا ہے اس کی آپ کو پرواہ نہیں۔ آپ کی کمائی جب حلال نہ رہی، اس میں ناجائز مل گیا، اس سے آپ کھائیں یا بچوں کو کھلائیں گے آپ؟ تو پھر کردار کیسے اچھا ہوگا؟ اخلاق کیسے سدھریں گے؟ سہولتوں، آسائشوں، فیسلٹیز، کمفرٹ، اس کی تلاش میں آپ کیا کچھ کر لیتے ہیں۔
میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے. الا ما شاء اللہ. یہ الا ما شاء اللہ کہنے کا مطلب سب کا حال ایک جیسا نہیں. الا کا مطلب مگر، ماشاء اللہ جس کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اختیار کیے ہوئے وہ بچے ہوئے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. بچے کو جب تک نہیں پتا باپ کی کمائی کیا ہے، بچے کو کھلا رہے ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کیا کما رہے ہیں. جب بچے کو شعور آ جائے اور وہ آپ سے پوچھے کہ جی آپ کی کمائی حلال ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ پھر وہ آپ سے بغاوت کرے یا آپ کی بات سے اختلاف کرے، آپ پریشان پھر کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے ذمے ہے بچوں کو جب تک وہ کمانے کے لائق نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائیں، آپ کی ذمہ داری ہے. مگر آپ حرام حلال کی خود پرواہ نہیں کر رہے، پھر ان سے کیا چاہیں گے؟ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حاجی صاحب آتے تھے، نام نہیں لے رہا. وہ اپنے بیٹے کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے تھے، اس لیے کہ بیٹے کی ساری کمائی سود کی تھی. اس کا سارا کام جو تھا بزنس میں، اس کی بنیادی سود تھی. وہ اس کی کار میں بھی نہیں بیٹھتے تھے. آج کتنے ہوں گے ایسے؟ 2 3 4 فنگر ٹپس پہ، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے. 1% بھی نہیں ملیں گے، چند افراد. تو ہمیں سب سے پہلے خیال رکھنا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے ہماری اصل کمائی ہے. اگر ہم نے ان کو حلال نہ کھلایا تو پھر کل ہم جواب دہ ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے کیا کھلایا، کیا کیا، ہماری کمائی کیسی تھی. کیا ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ہمیں خوف ہے؟ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے؟ ہر طبقے میں کسی کی استثناء یعنی کسی کو ایگزمپٹ نہیں کر رہا، الا ماشاء اللہ. پورے معاشرے میں آفیسرز ہوں، وہ وکیل ہوں، وہ کھیتی باڑی کرنے والے ہوں، وہ تاجر ہوں، وہ دکاندار ہوں، وہ کلرک ہوں، وہ مزدور ہوں، الا ماشاء اللہ. اب میں آپ سے بتاؤں یہ کہ دفتر کا ٹائم ہے 8 بجے بالفرض یا 9 بجے، آپ 2 گھنٹے دیر سے پہنچ رہے ہیں تو اس 2 گھنٹے کی تنخواہ آپ پر کہ جائز ہے کیا؟ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے تو آپ کی تنخواہ درست ہے؟ دفتروں کی چیزیں گھروں میں لے جانا، کتنا پیٹرول ملتا ہے، اس سے کیسے استعمال کر رہے ہیں، گاڑی کہاں کہاں یوز ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بالکل لاپرواہ. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے میں نے یہ بات پڑھی.
گھر میں بیٹھے کام کر رہے تھے. اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، چراغ جلاتے تھے جس کو انگلش میں آپ لیمپ کہتے ہیں. دیا، چراغ. کوئی شخص ملنے آ گیا، ملاقات کے لیے آ گیا. حضرت عثمان غنی نے جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھا دیا، دوسرا چراغ روشن کر دیا. آنے والے نے کہا کیا فرق ہے؟ ایک چراغ بجھا دیا، دوسرا جلا دیا، روشن کر دیا، کیا فرق ہے؟ آپ نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں کام کر رہا تھا سرکاری، جس کو گورنمنٹ کا کام کہتے ہیں، اور جو چراغ جل رہا تھا اس میں جو تیل تھا وہ سرکاری خزانے کا، بیت المال کا تھا. میں اس میں کام کر رہا تھا. آپ آ گئے ملنے، اب میں نے کام روک دیا، آپ سے میرا ذاتی طور پر ملنا ہو رہا ہے، تو میں اس میں گورنمنٹ کا تیل کیسے استعمال کروں؟ تو میں نے وہ چراغ بجھا دیا. اب یہ چراغ جلایا ہے، اس میں میرے ذاتی پیسے کا تیل ہے، میں گورنمنٹ کا یا سرکاری خزانے کا، بیت المال کا تیل اپنے پرائیویٹ معاملے میں استعمال کر سکتا نہیں. اب اس کردار کو جو میں نے آپ کو سنایا، کیا آج ایسی مثال ملے گی؟ لوگ کیسے تھے؟ میں نے یہ بات بھی آپ کو سنائی کئی مرتبہ. ہمارے امام اعظم، 4 اماموں میں وہ بڑے ہیں، حضرت نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ایک جنازے میں گئے، دوپہر کا وقت تھا. دوپہر، آپ دوپہر کہتے ہیں، 8 پہر ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے میں، 3 گھنٹے کا، پونے 3 گھنٹے کا ایک پہر، 2 پہر صبح کے بعد، یعنی جب دوپہر ہو جائے. دھوپ تھی، گرمی تھی، جنازے کی تیاری میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا. انتظار کے لیے لوگ کھڑے تھے. ایک مکان کی دیوار کے سائے میں لوگ کھڑے ہو گئے، بجائے دھوپ میں کھڑے ہونے کے. دیوار کا سایہ تھا اچھا، اس میں کھڑے ہو گئے. امام صاحب دھوپ میں کھڑے. لوگوں نے کہا حضرت یہاں سایہ ہے، یہاں آ جائیے، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں. اب دیکھیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں. تقویٰ کا مطلب اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا. فرمایا تم جس مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو، اس مکان والے نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، میرا مقروض ہے، مجھ سے لون لیا ہوا ہے. اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں تو یہ سود ہو جائے گا. سن رہے ہیں آپ؟ سوچ. آج ہمارا کیا حال ہے؟ حضرت سیدنا امام مالک، 4 اماموں میں سے ایک امام، امام مدینہ ان کا لقب تھا. ساری عمر مدینہ منورہ میں گزاری. ان کے پاس ایک خاتون آئی. یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے سنائی بھی ہے. ایک بات پوچھنی ہے، مسئلہ معلوم کرنا ہے. کیا؟
میرا پڑوسی گورنمنٹ کا ملازم ہے، سرکاری ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اس کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس میں سرکاری طور پر اس کو تیل ملتا ہے، اس کا چراغ جو ہے وہ اس کی روشنی میرے آنگن صحن میں آتی ہے، اس نے جہاں چراغ لگایا ہوا ہے اس کی روشنی میرے کورٹ یارڈ میں، میرے صحن میں، آنگن میں آتی ہے۔ کیا میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ سن رہے ہیں آپ؟ سوال سن رہے ہیں؟ اس کی روشنی خود بخود آتی ہے، میں نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا کہ اس کی روشنی آئے، وہ آتی ہے۔ تو کیا میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا لوں، چرخہ کاٹ لوں، اس میں اپنے کام کر لوں؟ فرمایا تو جس طرح سے اللہ سے ڈرتی ہے میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، لیکن سوچ دیکھیں مسلمان کا یہ کردار تھا۔ آج دنیا کہتی ہے سب سے اچھا دین اسلام ہے، مگر مسلمان کہلانے والوں کا حال سب سے برا ہے۔ ان کا دین تو سب سے اچھا ہے مگر یہ خود اس پر عمل کرنے والے نہیں۔ فراڈ، نمونہ کچھ دکھائیں گے، سپلائی کچھ کریں گے، مال کچھ دیں گے، ادھار مال لے لیں گے، واپسی کا نام نہیں لے رہے، قرض لیا ہے واپس کرنے کا نام نہیں لے رہے، دھوکہ دے رہے، ملاوٹ کر رہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، وعدہ کر کے مکر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ باتیں کی ہیں، جب ایسی کمائی ہوگی تو بتائیے پھر بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ غذا آپ کے جسم میں خون بناتی ہے، اس خون جو آپ کی رگوں میں دوڑے گا، جب وہ حلال یا صحیح نہیں ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ماحول کیسا دیا ہے، تعلیم کیسی دی ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ بچوں کو قرآن شریف پڑھنا سکھایا جاتا ہے، ہم خود بھی نہیں سمجھتے، بچوں کو سمجھانا تو دور کی بات۔ یہ حال ہے معاشرے کا۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کا درجہ کیا ہے؟ بچے ان کو اپنی ضرورت کے لیے کہ ہماری ضرورتیں پوری کریں۔ ادب آداب کیا ہوتا ہے بہت کم بچوں کو معلوم۔ بھول گئے ہیں، الا ماشاء اللہ، میں کیا آپ کیا، کوئی ہوگا جن کو توفیق ملی ہے، دعائیں لیتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ صرف آپ وقت گزار رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی خوشی نہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے۔ ماحول کا بھی اثر، باہر کی غذاؤں کا بھی اثر، آپ کی تربیت کا بھی اثر، آپ کی کمائی کا بھی اثر۔ اللہ فرماتا ہے شکر ادا کر میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ نے یہاں کسی اور کا ذکر نہیں کیا، کسی نبی کا، ولی کا نہیں، اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا۔ اے بندے، پیدا کرنے والا میں ہوں، تجھے جنا ہے تیرے ماں باپ نے،
ان کی وجہ سے تجھے وجود ملا ہے، ان کا حق پہچان، حق مان۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات ساری دنیا کرتی ہے، بولتے سب ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں ماں باپ کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، مگر اس پر عمل کس کا ہو رہا ہے؟ پیسے کا معاملہ ہو، وقت کا معاملہ ہو، توجہ کا معاملہ ہو، کتنا دل دکھاتے ہیں، وہ پھر بھی درگزر کرتے ہیں۔ جب ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پاتے، اللہ کا کہاں سے کریں گے؟ ہم نے دوستوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، جن کا حق ہم پر وہ نہیں ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جن کا حق ہے اس کو بھولے ہوئے۔ بیوی کا حق کتنا، بچوں کا حق کتنا، رشتہ داروں کا حق کتنا نہیں یاد۔ سیاست میں، دوسری چیزوں میں ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیڈروں کے پاس، دوسروں کے پاس جا کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ شب قدر ہو، کتنی مبارک رات ہے، مگر بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ کے جاؤں گا، ان کو تکلیف نہ ہو۔ فرض نماز ادا کر رہا ہے، عشاء بھی اور فجر بھی، اس نے نوافل نہیں پڑھے، ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، وہ زیادہ ثواب لے رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ میں نے آپ کو حدیثیں سنائی، میں نے آپ کو واقعات سنائے۔ ماں باپ بھی ویسے ہوں، ان کو بھی پتا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، انہیں بھی نہیں معلوم، دین سے وہ بھی نا آشنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو آپ کے سامنے ہے۔ میں روز بیٹھتا ہوں، ہر دوسرے دن شکایت، جی بچہ بگڑ گیا ہے، جی بات نہیں کرتا ہے، جی سلام نہیں کرتا ہے، جی کبھی ماں کہہ رہی ہے، کبھی باپ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے، ٹیلی فون آتے ہیں، خط آتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ سنایا، اپنی طرف سے نہیں، تفسیر سے سنایا۔ ماں باپ کو بچے کے علاج کے لیے سب کچھ بیچنا پڑے، وہ بیچ دیتے ہیں بچے کی زندگی کے لیے۔ بچے کے پاس ماں باپ کے لیے پیسے نہیں۔ سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہم شاید یہی سمجھتے ہیں یہ مولوی ڈراتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مزے کرو۔ دنیا کس نے دیکھی ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، مزے کر لو۔ مزوں کی وقتی لذت کی خاطر ہم کتنا بڑا نفع چھوڑ رہے ہیں۔ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا، بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے رہے، نبی کے پاس آ کے صحابی نہیں بنے، حالانکہ ظاہری زمانہ پایا۔
ماں نے کہا مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مجھے کون پوچھے گا، کون دیکھے گا؟ ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ خیر التابعین ان کا لقب۔ تابعین ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کی پیروی کی، تابعین کہلاتے ہیں۔ یہ ان میں بہتر سب سے کتنا درجہ حضور نے حضرت عمر حضرت علی سے فرمایا تم میرے اس دوست سے ملو گے، جب ملو اس کو میرا یہ جبہ دینا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ آج ہم غافل۔ خواتین کا کیا حال ہے، مردوں کا کیا حال، باپ ماں دونوں، بچے پھر کہاں سے اچھے ہوں گے؟ حضرت سیدہ کائنات شہزادی رسول، انہوں نے بچوں کی پرورش کیسے کی؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے؟ نمونہ موجود مگر ہمیں فرصت نہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے بچوں کی تربیت کیسے، ہمارے حقوق کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، اللہ فرما رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اہم بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے، توجہ دینی ہوگی۔ اللہ کا حق بھی پہچاننا ہے، ماں باپ کا حق بھی پہچاننا ہے، اللہ کا شکر بھی کرنا ہے، ماں باپ کا بھی شکر کرنا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں ہم سے پوری طرح ہو سکتا نہیں، لیکن ہم تو کوشش بھی نہیں کر رہے، ٹرائی بھی نہیں کر رہے، اپنے ایفرٹس، ہمارے اندر جو صلاحیت ہے وہ بھی ظاہر نہیں کر رہے۔ مائیں اچھی ہوں گی تو گود میں اچھے بچے آئیں گے، باپ اچھے ہوں گے تو بیٹے لائق نکلیں گے۔ اس حوالے سے کئی جمعے لگا دوں، واقعات کی کمی نہیں ہے۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان آپ ان کو کہتے ہیں، شاعر مشرق کہتے ہیں، پوئٹ آف ایسٹ، مشہور ہے۔ اس زمانے میں جبکہ بہت کم لوگ پڑھنے جاتے تھے باہر، وہ جرمنی گئے۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں ان کی نظم ان کے کلام میں ہے، ذرا پڑھیے گا۔ جرمنی گئے ہوئے تھے، اس زمانے میں جانا آسان نہیں تھا، سہولتیں اتنی نہیں تھیں، اب تو بہت زیادہ سہولتیں ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں میری ماں کی تربیت تھی کہ مجھ سے وہاں بھی رات کی نماز نہیں چھوٹی۔ ماں کی وفات ہو گئی تو انہوں نے جو کچھ لکھا ہے ذرا پڑھیے گا۔ یہ میں نے تازہ مثالیں دی ہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں، اور میں آج بھی یہ کہوں گا جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، بستر سے لگ جائیں،
آپ گھر سے باہر نکلیں وہ دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے وہ بے چین رہتے ہیں۔ مگر آپ شادی ہو جائے، بیوی کی طرف جھکاؤ ہو جائے، ماں باپ کو بھول جائیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بیوی سے پیار نہ کرو، اس کو ٹائم نہ دو، لیکن ماں باپ کا بھی حق پہچانو، ان کا دل تو نہ دکھاؤ۔ میں نے آپ کو واقعات سنائے بھی، میری کتاب موجود ہے، مزید تفصیل پڑھنی ہو اس میں پڑھ لیں۔ میں نے تقریباً 150 حدیثیں اس میں جمع کی ہیں، ماں باپ کے حوالے سے۔ اللہ فرماتا ہے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ ماں باپ غلط بات کہیں گے نہیں مانی جائے گی، غلط کمائی کریں گے، آپ کے اندر سمجھ ہے ان کو روکیں، ہمیں حرام نہ کھلاؤ، ہمیں غلط نہ کھلاؤ، خود بھی گناہ گار مت ہو وہ، ہمیں بھی مت ہونے دو۔ لیکن آج ایسے ہیں، نہیں کھانا تو جاؤ، تم جاؤ جہاں کرتے ہو، میرے پاس یہی ہے۔ یعنی اب گناہ کا احساس بھی نہیں ہے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتا ہے حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور دودھ کا چھوٹنا 2 برس میں ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں سنا دوں۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے پہلی غذا، اور یہ بزرگوں سے سنا ہے، ماں کا دودھ پیا ہو اور انسان کوئی غلط عادتوں میں نہ پڑے، 40 برس تک ماں کے دودھ کی طاقت ختم نہیں ہوتی۔ بہت سی خواتین دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہیں، انہیں شاید اپنی فگر، میرے بدن کا جو بناوٹ ہے اس میں فرق آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ پھر بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں جو دودھ نہیں پلاتی۔ اب ایک مسئلہ بھی کرنا ہوگا، اگر ماں بچے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت مانگے، کیا مانگے؟ سمجھ آئی بات؟ آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر وہ کہے کہ میں دودھ پلاؤں گی مجھے اجرت دو، تو آپ کو دینی، مگر وہ سمجھتی ہے کہ آپ اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، تو وہ نہیں مانگتی، لیکن اگر مانگ لے تو دینی پڑے گی۔ مسئلہ آیا تھا بتا دوں۔ بچے کو ولادت کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے، اس کی مدت کتنی ہے؟ کب تک پلا سکتے ہیں؟ اونچی، یہ یاد کر لیں، 2 سال۔ کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے ماں زیادہ نہیں پلا پاتی، سال پلاتی ہے، 1.25 سال، 1.5 سال، تو مجرم نہیں ہو جائے گی، مگر زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔
ایک ہوتا ہے رضاعی رشتہ، دودھ کا رشتہ، فاسٹر سسٹر، فاسٹر برادر کہتے ہیں انگلش والے۔ کسی اور کے بچے نے اپنی ماں کے سوا کسی اور کا دودھ پی لیا 2 سال کی مدت میں۔ کتنی مدت میں؟ 2 سال۔ بعضوں نے 2.5 سال کا ہے، تو اس کا رشتہ ہو گیا رضاعی، دودھ کا رشتہ ہو گیا۔ اب وہ جو کسی اور کا بچہ ہے، اس نے کسی اور عورت کا دودھ پی لیا، تو اب اس لڑکے یا لڑکی کے لیے اس عورت کے بچوں سے نکاح جائز نہیں۔ یہ رضاعی رشتہ کہلاتا ہے، دودھ کا رشتہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب تک بچے کو دودھ کی ضرورت ہو اس کو دودھ پلانا واجب ہے۔ جب ضرورت ختم ہو جائے تو 2 سال پورے کرنا، یعنی سال کے بعد بچہ دوسرا دودھ پینے لگ گیا ہے گلاس سے یا دوسرے، تو اگر وہ نہیں پیتا ماں کا دودھ مزید، لیکن مستحب یہی ہے کہ وہ 2 سال پلائے۔ 2 سال یا میں نے کتنا کہا؟ 2.5 سال۔ اس کے بعد اگر کسی اور نے کسی کا دودھ پیا تو اس پر رضاعی رشتہ نہیں ہوگا۔ 2.5 سال سے زیادہ عمر کے بچے نے دودھ پیا تو پھر وہ رشتہ ثابت نہیں ہوگا اگر کسی اور کا بچہ۔ دودھ پلانے کے پیسے بھی صرف 2 سال تک ہوں گے، اس کے بعد ضروری نہیں ہوگا۔ بچے کی ولادت کے دن سے 2 سال شمار ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ دن گزار کے شمار کریں کہ جب دودھ پلانا شروع کیا، نہیں، ولادت کے دن سے 2 سال شمار ہوں گے۔ اپنی ماں کے سوا کسی اور کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضاعی ماں ہوگی، مرضعہ عربی میں کہتے ہیں، رضاعی ماں کہلائے گی وہ۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ حضرت حلیمہ کو جانتے ہیں، وہ رضاعی ماں ہیں، انہوں نے دودھ پلایا۔ آج کل بچے لے کر پالنے کا بھی رواج ہو گیا ہے۔ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی یا آپ چاہتے نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم بچہ ایڈاپٹ کر لیں گے، لے پالک۔ وہ بچے کے ماں باپ کا اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اصلی ماں باپ کون ہیں، اور بچہ آپ نے اس مدت میں لیا ہے جو 2 سال کا 2.5 سال کی مدت ہے، لڑکا لیا ہے یا لڑکی، اور رشتہ کوئی نہیں ہے، غیر ہیں وہ لوگ، یا کسی یتیم خانے سے لے لیا یا کسی ادارے سے لے لیا، اگر آپ نے اس بچے کو پال لیا ہے، وہ محرم والی بات برقرار رہے گی، یعنی اس مرد کے لیے وہ لڑکی یا اس لڑکے کے لیے وہ عورت محرم نہیں ہو جائیں گے۔ ہاں، عورت دودھ آتا ہے اس کو پلا دے اس 2-2.5 سال کی مدت میں، پھر وہ ہو جائے گا رضاعی رشتہ۔
لیکن دودھ نہیں پلایا، یا ایسی کسی خاتون کا دودھ نہیں پلایا جس سے وہ محرم بن سکے، آپ کی رشتہ دار میں کوئی ہے وہ پلا دے جس سے اس کا وہ رشتہ بن جائے، تو وہ آپ کے لیے محرم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی لڑکی ہوگی تو وہ مرد کے لیے، اور لڑکا ہوگا تو اس عورت کے لیے وہ محرم اونچی نہیں ہوگی، اور لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ ماں کے دودھ کی تاثیر بچے میں رہتی ہے۔ نیک عورت ہو، خود اپنا دودھ نہیں پلا رہی، کسی اور سے پلوا رہی ہے، تو نیک ہونا۔ آپ جو بھی کھلاتے پلاتے ہیں اس کی تاثیر ہوتی ہے، مسئلہ یاد رکھیے گا۔ یہ ضمناً میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ماں باپ ہمارے مربی۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، ماں باپ نے پالا ہے۔ کتنا حق ہے ماں باپ کا، اس کی ایک جھلک آپ کو گزشتہ جمعے سنا چکا ہوں۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے۔ روزانہ 5 گانا، 5 گانا کا مطلب 5 ٹائم، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز اللہ کے لیے پڑھو، اور ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اب صدقہ دیں کسی کو، بھکاری کو، بیگر کو دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دو، اپنے ماں باپ کی طرف سے دو، آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو بھی، وفات پا چکے ہیں تب بھی۔ ماں باپ کی وفات ہو جائے اور آپ نے زندگی میں ان کو راضی نہیں رکھا، تو اب آپ ان کے لیے جتنی نیکی ہو سکتے ہیں کریں، تاکہ ان کی روح راضی ہو جائے۔ ان کے دوستوں سے، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی طرف سے پڑھ لیں۔ صدقہ دے رہے ہیں، ان کی طرف سے دیں۔ جو فرض ہے وہ اپنے اپنی طرف سے دینا ہے۔ مثلا قربانی کرنے کا موقع ہے، آپ نے سوچا میں ماں باپ کی طرف سے کر دوں، نہیں، آپ پر واجب ہے، آپ نے اپنی کرنی ہے، زیادہ ہے ماں کی طرف سے الگ، باپ کی طرف سے الگ۔ اگر آپ پر واجب ہے، آپ اپنی جگہ ان کی طرف سے کر دیں گے تو آپ کی قربانی آپ پر رہے گی۔ انہوں نے حج نہیں کیا تو ان کی طرف سے حج کریں، عمرے پہ جائیں ان کی طرف سے عمرہ کریں، طواف کریں، ان کی طرف سے نفل پڑھیں، ان کو راضی کریں۔ اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے، ساری نعمتیں اس نے دی ہیں۔ ماں باپ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، ان کا شکر کرنا ہے، ان کا حق پہچاننا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ماں باپ کا بدل کوئی، باپ کو یا ماں کو کھانسی آتی ہے، آپ کو ناگوار لگتا ہے، وہ زیادہ بوڑھے ہو جائیں، ان کا پیشاب نکل جائے، آپ ناک بند کرتے ہیں، آپ کو بو بری لگتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ چھوٹے تھے اس کی گود میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو کبھی ناک بند نہیں کی، منہ نہیں بنایا،
ایک سوال آپ ان سے 50 مرتبہ کرتے تھے، وہ جواب دیتے تھے. ایک چیز کو آپ 50 مرتبہ گراتے تھے، وہ اٹھا کے دیتے تھے. یہی چیز وہ آپ کے ساتھ 2 مرتبہ کر لیں تو آپ ان سے چڑ جاتے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں پہچان لیں، ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. ایک بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے. کسی نے ان سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کی داڑھی پہ ہیرے موتی لگے ہوئے. کسی نے آ کے اس عالم کو، پیر صاحب کو کہا کہ میں نے رات خواب میں آپ کا دیکھا کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے موتی لگے ہوئے. انہوں نے کہا تو نے سچ کہا. میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے اور اس پہ داڑھی سے صاف کیا تھا. عورت نبیہ نہیں ہوئی مگر نبیوں کی ماں تو ہوئی ہے. ہمارے پاس شکایتیں. آج کا بچہ کہتا ہے اگر آپ نے مجھے پالا ہے تو آپ کے ماں باپ نے بھی تو آپ کو پالا تھا. آپ نے کون سا احسان کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو کرنا ہے. اس طرح کی باتیں. ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ تہذیب، اخلاق، شرم، حیا، کلچر، ثقافت، سب. اللہ فرما رہا ہے بندے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. اور آگے کیا فرمایا؟ اِلَيَّ الْمَصِيرُ. اے بندے تو نے کہیں اور نہیں، میرے پاس ہی آنا ہے. جو کچھ کرے گا سوچ لے آنا میرے پاس ہے، مجھے تک آنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کو بھی اپنی حیثیت پہچان کر بچوں کے ساتھ صحیح سلوک، صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ غلط نہ ہو سکتا ہے. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو کوئی چوری سکھا رہا ہوگا، کوئی غلط سکھا رہا ہوگا. ایسا بھی ہوگا معاشرے میں. خود غلط کر رہے ہیں تو بچے کو بھی اسی لائن پہ لگا رہے ہیں. ماں ناچنے والی ہے تو بچی کو بھی ناچنے والا بنا رہی ہے. تو ایسا بھی تو ہے نا. مگر کافر بھی ہوں گے ماں باپ تو ان کی خدمت کی جائے گی. خدمت سے منہ موڑ سکتے نہیں. مگر قرآن و سنت کے خلاف ماں باپ کی بات مانی جا سکتی نہیں. یہ یاد رکھیے گا. سورہ بقرہ دوسری سورت ہے قرآن کی، سب سے بڑی سورت. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. کون سی گائے؟ پڑھی ہو کبھی آپ نے بیان پڑھا ہو؟ میں نے پورا واقعہ بھی آپ کو سنایا کئی مرتبہ. ایک شخص نے اپنی گائے جنگل میں چھوڑ دی تھی. وہ نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا. اس کا بچہ ابھی کم سن تھا. کم سن کا مطلب چھوٹی عمر، کہ جب تک میرا بچہ سیانہ ہو جائے گا یہ گائے بھی بڑی تیار ہو جائے گی. بنی اسرائیل کا واقعہ. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ایک شخص بہت امیر تھا، بہت مالدار.
اس کا بس ایک دور کا رشتہ دار تھا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ رشتہ دار، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ میں ہی اکیلا اس کا رشتہ دار ہوں، اگر یہ مر گیا تو اس کی دولت میرے پاس ہی آئے گی، مگر اس کو جلدی تھی، اس نے اپنے اس امیر رشتہ دار کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے دوسری بستی میں لے جا کے قتل کیا، اور پھر خود ہی اس کا دعویٰ کر دیا، رونے لگ گیا، مارا بھی خود، رو بھی خود رہا ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ مختصر کر کے سنا رہا ہوں، تفصیلی واقعہ ٹائم لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقدمہ آ گیا، وہ اس وقت موجود تھے۔ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی آیا، میرے عزیز کو مارا گیا ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ قاتل کون ہے؟ اس بستی کے شخص کو کسی دوسری بستی میں جا کے مارا گیا ہے، وہ بستی والوں پر الزام لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ہے خاص سنہرے رنگ کی۔ کس رنگ کی؟ سنہرے رنگ کی، گولڈن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تلاش کریں۔ وہی گائے جو اس اللہ والے نے چھوڑ دی تھی، تلاش کیا گیا، گائے مل گئی۔ وہ گائے جن کے گھر میں گائے آئی، وہ بچہ تھا، وہ اب سمجھدار ہو گیا تھا، ماں موجود تھی۔ ماں نے بچے سے کہا کہ جاؤ بازار میں گائے کی قیمت لگواؤ، جو بھی آئے گا جو وہ قیمت بتائے کہنا ماں سے پوچھ کے جواب دوں گا، ماں سے پوچھ کے جواب۔ بچہ لے گیا گائے بازار میں، کہا گائے بیچنی ہے؟ جی بالکل بیچنی ہے۔ کتنے کی ہے؟ اس نے قیمت بتائی، اگلوں نے کہا منظور ہے، ان کا جی ماں سے پوچھ کے جواب دوں گا۔ گاہکوں نے کہا پیسے زیادہ لے لو، ماں سے نہیں پوچھو، اس نے کہا نہیں، ماں سے پوچھو۔ دوسرے دن پھر ماں نے بھیجا، اسی طرح ہوا، گھر میں آ کے بتایا اس نے، بچے نے، ماں نے کہا بیٹا یہ جو ہیں یہ عام بندے نہیں ہیں، عام گاہک نہیں ہے، یہ ضرور فرشتے ہیں، انسانی روپ میں تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ ان سے اب آئیں تو پوچھنا کہ اس کی قیمت کیا لگائے، خود نہیں بتانا، ان سے پوچھنا کیا قیمت۔ المختصر کہ گائے کی کھال میں جتنا سونا آ جائے، جتنا، پوری کھال کھولی جائے، اس میں جتنا سونا آ جائے، وہی گائے ڈھونڈنے کو کہا گیا تھا، وہ جو مقدمہ لائے تھے۔ اللہ کی طرف سے پیغام کیا آیا کہ اس گائے کو ذبح کر کے اس گائے کا کوئی حصہ ذبح کرنے کے بعد مقتول جو شخص قتل ہو گیا ہے اس کو لگایا جائے، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ میرے پیر و مرشد جب یہ بات کرتے تھے تو فرماتے تھے اللہ والے کی مری ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اتنا اثر ہے تو اللہ والوں میں کتنا اثر ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پائے کچھ اور، بہرحال گائے کو ذبح کیا گیا،
اس کے پائے یا جو بھی چیز جو قتل ہو گیا تھا شخص اس کو لگائی، وہ اٹھ گیا، اٹھ کر اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، وہ جس نے مارا تھا رشتہ دار۔ لیکن ماں کی اہمیت معلوم ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، اس واقعے میں بھی ماں کی شان، بچوں نے ماں کا کہنا مانا، اللہ تعالیٰ نے کتنا بدل دیا، اندازہ کریں۔ تو ماں باپ کی قدر کرنے والا کبھی ناکام نامراد رہتا نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر، ان کی ماں کے حالات پڑھے، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء، ان کی والدہ کی باتیں بڑی پڑھی ہیں کتابیں، باپ کا تذکرہ، ماں کا تذکرہ۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ فرماتا ہے آنا میرے پاس ہی ہے، آنا۔ لیجئے جی اگلی آیت، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ خود فرما رہا ہے اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ فرماتا ہے پھر ان کا کہنا نہیں مان۔ ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی تجھے یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ یا قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو ماننی نہیں۔ خود اللہ فرما رہا ہے، وہی اللہ جو فرماتا ہے ماں باپ کو اف نہ کہو، وہی فرما رہا ہے کہ ان کی غلط بات ماننی نہیں۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے۔ دنیا میں ماں باپ کا کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ اگر کفر و شرک کی غلط کوئی بات کریں نہیں ماننی، مگر دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے۔ کیا مطلب؟ دنیاوی لحاظ سے ان کی خدمت سے منہ موڑنا نہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ اس کا کہنا ماننا ہے جو میری طرف لائے۔ یہ پیری مریدی کے لیے یہ آیت جو ہے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ کس کا کہنا ماننا ہے؟ جو اللہ کی طرف لے جائے، جو آپ کا دل کا قبلہ درست کرے۔ وَاتَّبِعْ، اور پیروی کر، کہنا مان، کس کا؟ جو اس کا طریقہ چلنا ہے، اس کی راہ چلنا ہے، جو میری طرف رجوع لایا، جو اللہ کی طرف لے جائے، اس کا کہنا ماننا ہے۔ پتہ چلا اللہ والے، اللہ کی طرف لے جانے والے، ان کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی، مگر خلاف شریعت و سنت کسی کی بات مانی جا سکتی نہیں۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری ہی طرف تمہیں آنا ہے لوٹ کر، تو میں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ مجھ سے کچھ تمہاری بات چھپی ہوئی اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
تھوڑی سی تفصیل آپ کو بات آسانی سے سمجھا دے گی۔ اللہ کے دشمن سے بچنے کے لیے اپنی طاقت لگانا، وَإِن جَاهَدَاكَ، جہاد، جد و جہد، اسٹرگل، اسٹرائیو، بہت سے لفظ آپ بولتے ہیں۔ اگر تیرے ماں باپ تیرے لیے جد و جہد کر کے تجھے اکسائیں کہ تم میرے ساتھ عبادت میں انہیں شریک ٹھہراؤ جن کا تمہیں علم نہیں، تو پھر شرک کرنے میں ماں باپ کی بات مانی نہیں جائے گی۔ اگرچہ والدین کی خدمت عظیم امر ہے، بڑا کام ہے، لیکن گناہ کے، شرک کے، حرام کے کام میں کسی کا کہنا مانا جا سکتا؟ اونچی کہیے۔ اب میں آپ کو ایک بات سنا دوں، جب رشتہ دار میں دیانت اور تقوی نہ ہو تو ایسے رشتے سے محبت کرنے کے بعد اس سے تعلق توڑنا ضروری ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، نبی سے نہیں ڈرتا، اللہ کا نبی کا وفادار نہیں، وہ میرا تمہارا دوست ہو سکتا نہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہ جو گستاخی، بے ادبی کرے، جو غلط ہو عقیدے میں، اس سے دوستی رکھی جا سکتی، خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، رشتہ دار ہو، اگر وہ نبی کے گستاخ، قرآن و سنت کے منکر یا اس کے خلاف کرنے والے، تو ان سے پھر رشتہ داری نہیں رکھی جائے گی، محبت نہیں رکھی۔ ہاں، ماں باپ کی رسمی خدمت ہوگی، مگر جو اس حد تک چلا جائے کہ گستاخی کرے تو پھر ہم اس سے بھلائی کر سکتے نہیں۔ مصاحبت اور معاشرت، ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے، ان کی خدمت کریں گے جس کی شریعت میں اجازت ہے، جتنی اجازت ہے۔ معاشرت، مصاحبت کا مطلب ان کو کھانا پینا، پہننا اوڑھنا دینا، یہ ہے۔ ضرورت کے مطابق پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، یا رہنے کی جگہ کہ وہ سو سکیں آرام سے، یہ دینا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے والدین کے ساتھ مصاحبت، نیک اچھا سلوک کرو، یعنی بھوکے ہوں تو کھانا کھلاؤ، ننگے ہوں تو کپڑے پہناؤ۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا، انسان پر والدین کا نان نفقہ لباس واجب ہے، بھلے سے وہ کافر ہوں۔ ان کی خدمت، ان کی زیارت، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ اگر وہ کفر یا معصیت، گناہ کی معصیت کا مطلب گناہ ہوتا ہے، آپ کو گناہ کی بات کہیں، کفر کی بات کریں، تو ایسے والدین کے لیے پھر ان کی زیارت بھی ضروری نہیں رہے گی۔ ان کو اگر غلط عقیدے والے ہیں تو آپ پیار سے سمجھائیں گے، صحیح بات، کافر ہیں تو دین کی طرف لانے کے لیے سمجھائیں گے۔ معروف کا لفظ ہے، معروف، فی الدنیا معروفہ۔ معروف کا معنی یہ، اصل جو معنی ہے، ہر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جسے شریعت اور عقل اچھا کہے۔ شریعت اور عقل سلیم جس کو اچھا کہے، اس کو کیا کہیں گے؟ معروف۔
اور منکر ہر وہ برائی جسے شریعت اور عقل برا کہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر کا مطلب حکم دینا، نہی کا مطلب منع کرنا. بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں. واتبع، اور تلاش کرو، پیروی کرو، فالو کرو. سبیل من اناب الی، ان لوگوں کا راستہ جو میرے طرف لاتے ہیں توحید، اخلاص. اللہ والوں کے راستے کے لیے ہر نماز میں کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو اللہ کی طرف لے جائے، سچائی کی طرف. تو جو اس راستے کی طرف بلانے والے ہوں ان کی پیروی کی جائے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص، سب کہیں رضی اللہ تعالی، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی، سرٹیفکیٹ دیا، ان میں سے ایک. شان نزول بتا رہا ہوں. واقعہ کیا ہوا؟ جب آپ نے اسلام قبول کیا حضرت سعد نے، تو ان کی والدہ نے قسم اٹھا لی، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی جب تک میرا بیٹا اسلام کو نہیں چھوڑے گا. یہ اسلام کو چھوڑے تو پھر میں کھاؤں پیوں گی، اگر یہ نہیں چھوڑے گا تو میں کھاؤں پیوں گی نہیں. جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھوک ہڑتال. کیا کہتے ہیں؟ ہنگر اسٹرائک کہتے ہیں نا، بھوک ہڑتال. ماں نے قسم اٹھا لی. حضرت سعد کی والدہ نے 3 دن 3 راتیں کچھ بھی کھایا پیا نہیں. لوگوں نے ان کو زبردستی پکڑا اور ان کے منہ کو زبردستی کھول کے اس میں پانی ڈالا کہ کچھ تو قطرہ جائے. حضرت سعد کو معلوم ہوا کہ میری ماں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، کھا پی نہیں رہی. حضرت سعد مسلمان ہو چکے تھے. کیا جواب دیا؟ سننا چاہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کا شوق دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سعد صحابی ہیں. انہوں نے کہا میری ماں کی 70 روحیں ہوں. کتنی؟ اور وہ بار بار مرتی رہے، یعنی ماں کو 70 مرتبہ زندگی ملے، ہر بار وہ مرتی رہے، میں تب بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ نبی کا دامن چھوڑ سکتا، دنیا چھوڑ دوں گا. ماں 70 بار جیے مرے، میں نبی کا دامن چھوڑ سکتا. اندازہ کریں. بلا شبہ والدین بڑی نعمت ہے، مگر ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں. یہ خریدنے بیچنے والی چیز نہیں. آج کل بکتا، آج کل بہت سودا ہو رہا ہے. آپ لوگ غافل ہیں. غافل کا مطلب اپنی گم میں، اپنے کاموں میں، آپ کو توجہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ مزید بیان آئندہ کرتا رہوں گا تو ٹائم لگے گا، پھر آپ کہیں گے ٹائم زیادہ ہو گیا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غیروں کی سازش ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا جائے۔ جعلی پیر، پلانٹڈ خود بٹھائے ہوئے ملا یوٹیوب پہ آئیں گے، سوشل میڈیا پہ آئیں گے، غلط باتیں کریں۔ دیکھو تمہیں مولوی یہ نہیں بتاتے، ہم بتا رہے ہیں۔ ایمان کو بگاڑنے کے لیے سازشیں کہ آپ کے اندر سے غیرت نکل جائے، حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، ایمان نکل جائے، اور وہ ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کیسے ہو گئے، ہماری لڑکیاں کیسے ہو گئیں آپ کے سامنے۔ ایسے میں ماں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اپنے بچوں کو اپنے عقیدے سکھائیں۔ اولیاء کی کرامتوں کے خلاف باتیں ہونے لگ گئیں، سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کون سا دین ہے؟ تو تم اگر نہیں سمجھتے ہو تو کیا ہم کرامتوں کا بیان بند کر دیں گے یا اولیاء سے اپنا تعلق توڑ لیں گے؟ تم جتنا مرضی زور لگا لو، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کرامات اولیاء حق ہیں، تمہارے کہنے سے ان کا بیان رک سکتا؟ تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں سائنس کی باتیں، جادو کی باتیں سمجھ آتی ہیں، تمہیں شیطان کے کرتب سمجھ آتے ہیں، تمہیں روحانیت آتی۔ بیٹھو جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، ہو سکتا ہے تمہاری دل کی صفائی ہو جائے، مگر سازش ہو رہی ہے۔ آپ کی حکومت، ایجنسیاں، پتہ نہیں کون کون، سب اس بات میں شامل ہیں کہ کسی طرح دین کو کمزور کیا جائے، مگر وہ سن لیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ اونچا ہوگا۔ تم ختم ہو جاؤ گے، یہ دین ختم ہو سکتا۔ ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، نبی کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ صرف نعروں کی بات نہیں ہونی چاہیے، میرا آپ کا یہ عمل ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ پر مہنگائی کو مسلط کیا جا رہا ہے، آپ کی معیشت کو کمزور کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جوہری توانائی ایٹم بم ہے۔ مسلمانوں کے پاس کیوں ہے؟ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانی دی اس وطن کے لیے، ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ اب اس کو بچانے کا وقت آیا ہے، مجھے اور آپ کو سب کو مل کر اس کو بچانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات یہ کہ پنجاب میں پنجاب کالج کی بات، گورنمنٹ اور طلباء میں ایک جھگڑا چل رہا ہے۔ طلباء کا بیان کچھ اور ہے، رکے دینے تو دو بھائی۔ طلباء کا بیان اور ہے، گورنمنٹ کا بیان۔ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے؟ گورنمنٹ کا رویہ بھی جانتے ہیں، پولیس کا رویہ بھی جانتے ہیں۔ اگر کوئی سازش ہے بے نقاب ہونی چاہیے، اور اگر واقعی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو پھر مجرموں کو سزا ملنی، مگر آپ کے ہاں غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون، پیسے کے لیے رویہ اور ہے، کنگال کے لیے رویہ صاف سی بات۔
اور جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو پھر وہاں کسی کی عزت رہتی نہیں۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت پر نہیں آنا چاہتے، ظلم پہ رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ ان سے نجات عطا فرمائے۔ اگلی بات یہ، کم سن بچوں بچیوں کے ساتھ برائی، اس کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رکشہ لگایا ہوا ہے، کسی اور کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بچی کو اکیلے بھیج دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، تھکنے کا، محنت کا، تو پھر آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ کالج اسکول میں کس قسم کی پڑھائیاں، کیسا ماحول ہے، نشہ بھی وہاں دیا جا رہا ہے، برائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ افسوس کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، افسوس۔ کسی غیر ملک میں ہوتا تو اور بات تھی، مسلمانوں کے ہاں ہو رہا ہے۔ ناچ گانا سکھایا جاتا ہے، غلط باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں، پڑھیں، جانیں اور اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کریں، لگائیں، تاکہ ہماری زندگی واقعی اسلامی ہو جائے۔ لیکن آپ لگے ہوئے ہیں ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر لگے رہیں گے تو پھر آپ کو کچھ حاصل ہونا نہیں۔ یہ سولر جو لگایا ہے، اس کے ساتھ ٹیلی فون پر انہوں نے ایپ بنا دی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دن میں کتنے یونٹ بنے، کتنے خرچ ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ سب بھی آگاہ رہیں۔ رات کے وقت 12 بجے کے بعد اکثر میں اپنے ٹیلی فون پہ چیک کروں، یا میں نے جن کو وہ ایپ دی ہوئی ہے چیک کریں، تو ہمیں بجلی کا استعمال ہوتا نظر آتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ایئر کنڈیشن چلے تو کتنے یونٹ بنتے ہیں؟ دوسرا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ، اگر کسی نے مسجد کی لائن سے کوئی چوری کی ہوئی ہے، یا یہ کہ مسجد میں کوئی استعمال کر رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں خبر نہیں ہو رہی ہے، پھر ہمیں اس کا علاج بھی کرنا پڑے گا۔ تو مسجد کو کوئی نقصان پہنچائے ہم خاموش رہ سکتے نہیں۔ باقی جو بچے کھیلنے والے ہیں ان کے بارے میں ابھی تک بچے نہیں مانتے، اگر نقصان ہوا تو پھر ان بچوں کے ماں باپ کو دینا پڑے گا۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، تو وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ مسجد کے پڑوس میں آئیں تو احتیاط کریں، کیونکہ وہ کانچ ہے، جو سولر پلیٹیں ہیں، اس پر گیند گرے گا وہ ٹوٹے گی، ضائع ہوگی، کام بھی اس کا ختم ہو جائے گا، نقصان ہوگا، ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے خطیب امام تھے حضرت مولانا قاری رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب، ان کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح کچھ علماء کے نام آتے رہتے ہیں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، جتنے بھی اہل ایمان اس دوران انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عرفان قریشی اور حنیف چاچا کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالی ان کی